سلام یا امام، سلام یا امام، سلام یا امام، سلام یا امام، جاء الحق وزهق الباطل یا امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم عزیز السامعین، اس وقت میں باقر زیدی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس سلام کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسی سرزمین پر جسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ لیکن کرب و بلا جب بھی آنا ہوا تو ایام اذاں میں یہاں پر آنے کا اتفاق ہوا، لیکن یہ پہلا شعبان کا مہینہ ہے کہ جب ہم سرزمین کربلا میں آئے، اور ہم جب یہاں آئے تو مختلف لوگوں کے کاروان میں جو منقبتیں پڑھی جا رہی تھی، اس میں ایک آواز آ رہی تھی کہ شہر سرور کی آب و ہوا اور ہے۔ تو ہم نے اس شہر سرور کی آب و ہوا اور کو غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کے تخلیق کار ہیں جناب نایاب ہلوری، اور نایاب ہلوری بھائی سے تقریباً ہمارا 15 سے 20 سال پرانا تعلق بھی ہے، اور ہم ظاہر بات ہے یہ استاد ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ لیکن اس دفعہ کچھ تھوڑی سی تقریباً 11-12 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے نایاب بھائی سے، اور اس مصرے کے اور اس لائن کے خالق نایاب ہلوری بھائی اس وقت کربلا میں موجود ہیں۔ میری خوش قسمتی ہے، بہت ساری باتیں کریں گے، لیکن پہلے ان سے حال احوال پوچھتے ہیں، کیونکہ کچھ دن پہلے نایاب بھائی تھوڑا سا بیمار ہوئے تھے، لیکن جہیز در پہ آئے ہیں یہاں پر جو شفا جو ہے یہ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نایاب بھائی کیسے مزاج ہیں، پہلے تو آپ یہ بتائیے۔ الحمدللہ باقر بھائی، بس دعائیں ہیں۔ ایک زمانے کے بعد آپ کی صورت، آپ کی زیارت، آپ کا دیدار ہوا، بہت اچھا لگا، اور وہ بھی کربلا محلہ میں۔ اس سے اچھا بڑی لگا کہ جی ہم لوگ جنتوں دو جنتوں کے درمیان کے درمیان مل رہے ہیں۔ اچھا، ہم تو نایاب بھائی محسوس کرتے ہیں، آپ نے تو قلم بند کیے ہیں ان کیفیات کو۔ میں بلکہ مجھے وہ یاد آ گیا، ایسا نہ ہو کہ اس انٹرویو میں وہ بات بھول جاؤں اور پھر مجھے بھی افسوس ہو اور میرے سننے والوں کو بھی افسوس ہو۔ وہ بات یہ ہے کہ ابھی ایک کلام آپ سے ہم نے سنا جس میں وہ قرآن مکمل ہونے والی بات تھی اور انسان مکمل ہونے والی بات تھی، تو میرا خیال ہے کہ نایاب بھائی ہم گفتگو سے پہلے اس کے ایک دو شعر سنیں گے، تاکہ جو ہے نا ہمارے جو اس وقت پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں وجد کی کیفیت طاری ہو جائے۔ وہ میں نے اسپیشلی اسی سرزمین کے لیے کہا تھا۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ اسے ایک شعر میں بتاؤں کہ ہمیں تو رہنا ہے تیار کربلا کے لیے، ہاں، بلائیں یا نہ بلائیں حسین کی مرضی۔ واہ 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 واہ! اچھا، کیوں نہ بلائیں؟ یہ بات بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ جب آپ نے کہہ دیا کہ آنا ہے تو وہ کہتے ہیں آ جاؤ۔ اسی لیے میں نے خاص طور سے اس کے لیے جب یہاں حاضر ہوا تو خیال آیا تو اسے قلم بند کیا۔ واہ، وہ پلیز اگر ترنم سے۔ کربلا تک آ گئے، ارمان پورا ہو گیا۔ واہ واہ واہ! کربلا تک آ گئے، ارمان پورا ہو گیا۔ کل ایمان کی قسم، ایمان پورا ہو گیا۔ کربلا تک آ گئے، ارمان پورا ہو گیا۔ شعر سماعت کریں؟ جی بالکل، شاباش۔ دیکھ لی ایک ساتھ آنکھوں نے 72 جنتیں۔ واہ واہ واہ! دیکھ لی ایک ساتھ آنکھوں نے 72 جنتیں۔ زندگی کا آج ہر نقصان پورا ہو گیا۔ کربلا تک آ گئے، ارمان پورا ہو گیا۔ یا علی کے بعد اب کہنے لگا ہے یا حسین۔ سنیے گا سامعین، یا علی کے بعد اب
کہنے لگا ہے یا حسین آج میرے لال کا قرآن پورا ہو واہ 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 گیا، واہ۔ کربلا تک آ گئے ارمان پورا ہو گیا، ایک سجدہ کر لیا دو واہ 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 جنتوں واہ۔ کے درمیان، ایک سجدہ کر لیا دو جنتوں کے درمیان، دو جنتوں کے درمیان، میں ادھورا آدمی واہ واہ واہ۔ انسان پورا واہ واہ واہ۔ ہو گیا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، واہ 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 تک واہ۔ آ گئے میں ادھورا آدمی انسان پورا ہو گیا۔ ارمان پورا ہو گیا، کربلا جناب حر کا ایک شعر گلدان، ہائے 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 ہائے، واہ 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 دیکھ کانٹوں سے نکل کر واہ واہ آ واہ۔ رہا ہے ایک پھول، دیکھ کمال ہے۔ کانٹوں سے نکل کر آ رہا ہے ایک پھول، اے شہادت اب تیرا گلدان پورا ہو گیا، کربلا تک آ گئے ارمان پورا ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ جی بہت آپ کا شکریہ، مقصد تو سنا دیں نائب بھائی۔ کربلا میں جب پڑھی نایاب میں نے منقبت، واہ واہ واہ۔ کربلا میں جب پڑھی نایاب میں نے منقبت، کوئی بولا جا تیرا دیوان پورا ہو گیا۔ پورا ہو واہ واہ واہ۔ گیا، کربلا تک آ گئے ارمان پورا ہو گیا۔ اچھا نیا بھائی، یہ جو مناظر ہیں جو ہم طے کر رہے ہیں شعبان کی خوشیوں کے دن، پہلی شعبان سے لے کر اور آج تک ہم نے 3 شعبان، 4 شعبان، 6 شعبان آپ کا جشن تھا زمیندار کربلا، کمال کی نشستیں، کمال کی، یعنی میں نے پہلی دفعہ ایسی خوشیاں دیکھی ہیں کہ سرزمین کربلا میں کہ یہاں لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور پورے 12 مہینوں میں ایک ہی مہینہ یہ آتا ہے جس میں مکمل خوشیاں ہیں اہل بیت کے گھر میں۔ تھوڑا سا نیاب بھائی، اہل بیت کے چاہنے والوں میں اتنی عزت جب اہل بیت دیتے ہیں تو انسان کو کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ آپ نے بہت ساری قربانی دی، کیونکہ اللہ نے جو آپ کو آواز دی ہے، اگر آپ صرف غزل کی طرف رہتے اور پوری دنیا میں آپ جاتے تو میرا خیال ہے کہ مالی طور پر شاید آپ کو بہت فائدہ ہوتا، کیونکہ اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت گلا دیا اور پھر اتنے اچھے قلم کی طاقت دی ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے جب آپ نے شاعری شروع کی ہوگی وہ لڑپن کا وقت ہوگا، غزل بھی ہوگی، نظمیں بھی ہوں گی، آزاد نظمیں ہوں گی، اہل بیت کے در پہ آ گئے، کیا سوچ کے آئے؟ یہ سوچا تھا کہ اب بس جو لینا ہے ایک بیت کے بدلے بیت لینی ہے، بس کچھ چھوٹا موٹا معاہدہ ہے ہی نہیں؟ بکر بھائی ایکچولی نقصان پورا ہو گیا، آپ نے ابھی ایک مصرع پڑھا ہے، زندگی کا آج ہر نقصان پورا ہو گیا۔ واہ واہ واہ۔ دیکھیے دولت مشاعرے ہمیں ضرور دیتے ہیں، شہرت بھی دیتے ہیں، لیکن جو شہرت آپ کو در اہل بیت سے نصیب ہوتی ہے اور جو دولت نصیب ہوتی ہے، جو شہرت، جو عزت، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عاقبت بھی بن رہی واہ ہے، واہ واہ۔ تو کئی چیزیں مل جل کر ایک ساتھ اہل بیت ان کے یہاں کوئی کمی تو ہے نہیں، بے شک بے کہ شک، نوازتے ہیں تو پھر دریا نوازتے ہیں، پھر ایسا نہ ایک بیٹے کی طلب ہو تو 7 عطا واہ کرتے واہ ہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو جب ایسی کریم بارگاہ میں ایک بار آدمی آ جائے تو اسے کیا ضرورت ہے پھر مڑ کے دیکھنے کی کہ یہ غزل کا مشاعرہ ہے، واہ 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 واہ۔ تو یہ وجہ ہے۔ ہمیں تو ایک بہت عجیب لذت ملتی ہے، اور کربلا میں 2 موقع پہ آتا ہوں، میں 40 میں بھی آتا ہوں، میں شعبان میں بھی آتا ہوں، جی تو اس میں تو ایک یہ جشن کیفے ہے جی، ہمارا جی جی جی۔ زمیندار کربلا، لیکن اس میں شریک ہونے بھی آتے ہیں۔ تو کربلا کو جو ہے وہ ہم سمجھیے کہ کربلا تو نام
ہے اور ایک تصور ہے کہ درس ہو غم ہے غم جی، لیکن یہاں اس غمگین شہر میں جب خوشحالی کی فضا دیکھتے ہیں آیا آپ ہے۔ تو ہم نے اللہ فرسٹ ٹائم اکبر، دیکھی، میں نے پہلی دفعہ دیکھی اور میری اللہ کیفیت ایسی کہ دل نہیں چاہ رہا واپس جانے کا۔ آپ یقین مانیے کہ اب یہ تو سلسلہ ہے اس مہینے میں، یہی ایک مہینہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں سورت بدل بدل کے قرآن آ رہا واہ ہے، واہ، تو یہ محسوس کرنے والے دن ہوتے ہیں یہاں، ایسے ہی ایسے ہی۔ انشاءاللہ یادگار۔ اچھا نیب بھائی، ایک عالم دین جو حوضے میں پڑا ہے، پوری زندگی لگائی ہے، اس کے 10 اشرے ایک طرف اور ایک انقلابی شاعر کی ایک منقبت، بے شک ایک غزل، ایک نوحہ، ایک سلام ایک طرف، تو بھی نایاب نصیری ہو جا۔ کتنی کوشش کی گئی اس موضوع پہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہر طریقے سے چھیڑنے کی کہ انسان کی نفسیات کو چھیڑا جائے۔ آپ نے یہ نظم کہی تو بھی نایاب نصیری ہو جا، جب آپ نے شروع کی، مجھے یاد ہے جشن مرتضوی ڈاکٹر ریحان اعظمی بھائی کو اللہ جنت نصیب کرے، تو پہلے مصرے پہ لوگ سکتے میں آ گئے کہ یہ نایاب اللوری کو ہوا کیا ہے، یہ کیا شروع کر دیا، تو بھی نایاب نصیری ہو جائے، یہ تو آپ حکم دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو آپ نے، جیسے کہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی تھی، تم ایک گورکھ دھندا ہو، تو لوگ کہتے تھے تو لڑ رہا ہے مسجد مندر یہ میں خانے، کوئی یہ جانے کوئی وہ مانے۔ تو آپ نے جب تو بھی نایاب نصیری ہو جا کی ایک ایسی نظم آپ نے کرتاس پہ تحریر کی کہ جس نے، ویسے تو آپ کا نام بہت ہی معروف شعراء کرام میں آتا تھا بھی، کربلا میں 2 موقع پہ آتا ہوں، میں اربعین میں بھی آتا ہوں، میں شعبان میں بھی آتا ہوں، جی تو اس میں تو ایک یہ جشن کیفے ہے جی ہمارا جی 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 زمیندار کربلا، لیکن اس میں شریک ہونے بھی آتے ہیں۔ تو کربلا کو جو ہے وہ ہم سمجھیے کہ کربلا تو نام ہے اور ایک تصور ہے کہ درس ہو غم ہے غم جی، لیکن یہاں اس غمگین شہر میں جب خوشحالی کی فضا دیکھتے ہیں آیا آپ ہے۔ تو ہم نے اللہ فرسٹ ٹائم اکبر، دیکھی، میں نے پہلی دفعہ دیکھی اور میری اللہ کیفیت ایسی کہ دل نہیں چاہ رہا واپس جانے کا۔ آپ یقین مانیے کہ اب یہ تو سلسلہ ہے اس مہینے میں، یہی ایک مہینہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں سورت بدل بدل کے قرآن آ رہا واہ ہے، واہ، تو یہ محسوس کرنے والے دن ہوتے ہیں یہاں، ایسے ہی ایسے ہی۔ انشاءاللہ یادگار۔ اچھا نیب بھائی، ایک عالم دین جو حوضے میں پڑا ہے، پوری زندگی لگائی ہے، اس کے 10 اشرے ایک طرف اور ایک انقلابی شاعر کی ایک منقبت، بے شک ایک غزل، ایک نوحہ، ایک سلام ایک طرف، تو بھی نایاب نصیری ہو جا۔ کتنی کوشش کی گئی اس موضوع پہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہر طریقے سے چھیڑنے کی کہ انسان کی نفسیات کو چھیڑا جائے۔ آپ نے یہ نظم کہی تو بھی نایاب نصیری ہو جا، جب آپ نے شروع کی، مجھے یاد ہے جشن مرتضوی ڈاکٹر ریحان اعظمی بھائی کو اللہ جنت نصیب کرے، تو پہلے مصرے پہ لوگ سکتے میں آ گئے کہ یہ نایاب اللوری کو ہوا کیا ہے، یہ کیا شروع کر دیا، تو بھی نایاب نصیری ہو جائے، یہ تو آپ حکم دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو آپ نے، جیسے کہ استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی قوالی تھی، تم ایک گورکھ دھندا ہو، تو لوگ کہتے تھے تو لڑ رہا ہے مسجد مندر یہ میں خانے، کوئی یہ جانے کوئی وہ مانے۔ تو آپ نے جب تو بھی نایاب نصیری ہو جا کی ایک ایسی نظم آپ نے کرتاس پہ تحریر کی کہ جس نے، ویسے تو آپ کا نام بہت ہی معروف شعراء کرام میں آتا تھا بھی اور ابھی بھی ہے، لیکن اس نظم سے آپ کو روحانی کیا کیفیت ملی اور کتنے لوگ منزل پہ واپس آ گئے جو تھوڑا بھٹکنے کی کوشش کر رہے تھے؟ آخر میں یہ ایک عجیب و غریب ماحول چل رہا ہے ہمارا، خصوصاً ہماری قوم میں، جی تو اس میں بھی ابھی تک تو یہ سنا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے، رسول اللہ نے فرمایا تھا، جی جی لیکن ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ شیعت میں بھی کئی فرقے ہو جائیں گے، اور یہ جو میں نے
ایک قدم اٹھایا. یہ ذمہ داری علماء کرام کی تھی ہمارے، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ علماء بھی جب اس ٹاپک سے گزرتے ہیں تو تھوڑا نرم گوشہ رکھ کے نکل جاتے ہیں. اکثر شعراء بھی بہت سارے ہمارے دوست ہیں، وہ بھی. تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے اور یہ میری ذمہ داری بنتی ہے. تو جب میں نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا تو میں نے ایک تھیم سوچی کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کو اپنی بات کسی سے منوانا ہے تو آپ کو پہلے اس کی بات سننی پڑے گی. کیا بات. میرے ذہن میں یہ آیا تو میں نے اسے مکالمے کی شکل میں لکھا. پہلے نصیری کیا کہہ رہا مکالمہ ہے، نہیں بلکہ مناظرہ کر دیا آپ نے نصیری کے ساتھ. اور واہ واہ تو واہ. وہ کیا چاہتا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے. حالانکہ وہ جتنی باتیں کہہ رہا ہے سب بالکل دل کو چھو جانے والی ہیں، اور اگر وہی باتیں وہ بحیثیت مولا کے کہے تو ہم بھی برابر کے شریک ہیں اس میں. واہ واہ واہ. وہ لیکن باریک سا فرق ہے، وہ جی اس کو کراس کر رہا ہے. جی، تو اب وہی بات جو ہے اسے جو ہے ہم سے الگ کر رہی ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے، واقعہ میں آپ محسوس کریں کہ مولا کو تو مانتے ہیں، مولا کی نہیں مولا مانتے. کی نہیں. اللہ یہ سوچنے بالکل والی آپ بات صحیح ہے. فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جب آپ مولا کی نہیں مانیں گے تو مولا کو ماننے کا کیا فائدہ ہے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم مولا کے پیچھے کھڑے ہیں. اور نیا بھائی، آپ نے بہت محاذوں پر اپنا فرض ادا کیا ہے. اللہ میاں آپ کو صحت و سلامتی دے. میں آپ کا ایک محفل دیکھ رہا تھا، آئی تھنک وہ ہندوستان کی ایک محفل تھی. تو لوگ کہتے ہیں نماز افضل یا حسین افضل. آپ نے اس موضوع کو بھی چھیڑا ہے. اور یہ دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی تبلیغی سلسلے ہیں جو آپ اپنے طور پہ پورا کر رہے ہیں. اور بھائی یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم خود آپس میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. تو ہم نے بہت پہلے تو بہت زیادہ، چونکہ یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، ذرا سا مطلب یہ سمجھ لیے پولیس رات پہ چلنا جی ہے. مارنے مرنے میں اتر جائیں گے اگر آپ تھوڑا ادھر رہ گئے ادھر چلے گئے. تو بہت حساب سے میں نے جب نہیں ہو سکا تو ہم نے کہا چلو بھائی پھر ہم ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. واہ، بہت بڑا کمال ہے. اچھا نیا بھائی، تھوڑی سی کیونکہ یہ خوشی کے ایام ہے، تھوڑے فیملی بیک گراؤنڈ بتائیں. نیا بھائی کتنے بہن بھائی تھے؟ کتنے بہن بھائی ماشاءاللہ سے ہیں؟ کیسے گزارا ہوا؟ گھر کی فائنینشلی پوزیشن شروع میں کیسی تھی آپ کے؟ ماشاءاللہ سے آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، اتنا تو مجھے پتہ ہے. تو اب وہ سلسلہ ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں، اور کیا جو لائف آپ گزار رہے ہیں اس سے مطمئن ہے ایز اے شاعر؟ کیونکہ ہمارے دور میں یہ ہوتا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا فائنینشلی طور پہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گے ایز اے شاعر، ایز اے باپ، ایز اے بھائی، ایز اے دوست، ایز اے شاعر؟ ایز اے شاعر تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا بھر کی تمنائیں ہوتی ہیں ایک شاعر کی، لیکن ایز اے مداح میں یہ کہوں گا کہ آپ تصور کریں جو بھی آپ کو معلوم ہو، آپ اگر مجھے ملا ہے. واہ واہ واہ. بالکل. میں سمجھیے کہ میں نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی، جی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں لیکچرر ہو گیا. جی جی. اور میں نے اچھا، یہ ایک بہت ہی انکشاف ہو رہا ہے کہ نیاب اللوری جو ہیں وہ پروفیسر اور لیکچرر رہ چکے ہیں، اور پھر ڈاکٹر جو ہے وہ پی ایچ ڈی لیول پہ آپ نے کی ہے. تو میں معذرت چاہتا ہوں میں ڈاکٹر صاحب کا یہ تعارف نہیں کرایا، کیونکہ جب شاعر آتے ہیں نا تو اس وقت دل چاہ رہا تھا بات شروع کریں. تو ڈاکٹر نیاب اللوری سے اس وقت ہم آپ کی گفتگو کرا رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں. اکثر ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی اپنے ساتھ ڈاکٹر لگا لیتے ہیں. جی نیاب بھائی. تو پھر میں وہاں سے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں بمبئی گیا،
اور میں وہاں جاب کرنے لگا. آئے دن جو ہے وہ چونکہ ذہن ادھر مشاعروں کی طرف تھا تو چھٹیاں ہوتی نہیں. ہر سیٹرڈے کو چلے جاتے تھے ایسے. اب اس میں نشہ تھا ہے. جی دنیا بھر کی پریشانیاں اور وہ بحث اور یہ وہ آتی رہیں. بہرحال ایک بار کیا ہوا کہ بہت زیادہ ہو گیا تو میں نے ریزائن کر دیا. اب سوچ لیجیے آپ کہ میں نے اتنی بڑا اسی فیصلہ کے اور لیے اسی کے لیے ریزائن اللہ اکبر. اور اتنی اچھی پوسٹ. اتنی اچھی پوسٹ ریزائن کر دیا. اور آپ یقین مانیے کہ شاید اگر میں وہ کرتا رہتا تو مجھے پڑوسی بھی نہ جانتے. ایسے ہی. اور وہ جاب میں نے چھوڑی اور مولا کی نوکری کی تو آج ساری دنیا مجھے جانتی ہے. ایک بہت بڑا آپ کا حوالہ ہے اس دور کے کم سے شعراء کم میں. اتنا تو جانتے جی، ہی جی، ہیں نیا بازار. ہمارے ناظرین اور مؤمنین کہ چھوٹا موٹا مولا کا. نہیں. اچھا جب شہر کا نام آتا ہے کسی شاعر کے نام کے ساتھ تو شاعر کے ساتھ ساتھ شہر کو بھی فخر ہوتا ہے کہ نایاب ہلوری ہلور کا رہنے والا. تو آپ کو شہر نے کیا دیا؟ آپ کے جو مقامی جو آپ کا آبائی گھر تھا اس وہ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی نایاب ہلوری ہمارے شہر سے ایک پیدا ہونے والا پھول تھا جو اب پوری دنیا کو خوشبو پھیلا رہا ہے. باقر بھائی آج کل کے ماحول میں ہر شہر ایک جیسا ہے. وہ جب تک آپ کچھ کر کے دکھائیں گے نہیں, جب تک لوگ جیسے آپ کچھ بن گئے تو جن لوگوں جو دور کے بھی رشتے دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے فلاں ہیں. جی 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 جی. ہمارے نہیں بننے تو قریب والے بھی جی کتراتے ہیں. جی تو قریبی رشتے دار بھی نہیں, اگر نہیں کچھ ہے تو آپ کوئی مانتا نہیں. تو یہ دور ہر جگہ, یہ تو ہر جگہ ہے. یہ یہاں پہ بچوں کے بارے میں بتائیں, فیملی کیسی؟ بھابھی خوش ہیں؟ شاعروں سے اکثر جو بیویاں ہوتی ہیں نا وہ ناراض رہتی ہیں, خاص طور پہ غزل کے شاعروں سے تو وہی کہ یہ تم نے کس کی آنکھ پہ شعر کہہ دیا بھائی, یہ کس کے جو ہے وہ رخسار لبوں کی بات ہو رہی ہے. چاہے وہ بیوی کے لیے ہی کہے گئے ہوں لیکن ناراضگی ہوتی ہے کہ بھائی یہ کوئی اور لگ رہا ہے چکر, ہمارے تو ہونٹ ایسے ہیں, آپ تو ماشاء اللہ جو ہے وہ آپ کی بھابھی بہت مولائی ہیں ماشاء اللہ. اور سمجھ لیجئے کہ 8 بار تو یہاں آ چکی ہیں. ارے واہ واہ. جی, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ پچھلے کئی برسوں سے وہ میرے ساتھ آ رہی ہیں. واہ واہ واہ. اور یہ تو میرا 29واں ماشاء اللہ وہ ہے. ماشاء ماشاء اللہ. اللہ مولا کا کرم ہے, احسان ہے. بڑی بڑی کرم ہے. اور چونکہ وہ بھی مولائی ہیں اور وہ کہتی رہتی ہیں ہم سے کہ کہیں بھی آپ جائیے کربلا جائیں گے تو ہم ساتھ ہوں گے. کربلا آئے آپ جائیں گے تو ہم ضرور جائیں گے. جناب بچوں میں آئی یہ شاعرانہ مزاجی. یہ جو زمیندار کربلا سوچنے بالکل والی آپ صحیح بات فرما رہے ہیں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جب آپ مولا کی نہیں مانیں گے تو مولا کو ماننے کا کیا فائدہ ہے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم مولا کے پیچھے کھڑے ہوں. اور نیا بھائی آپ نے بہت محاذوں پر اپنا فرض ادا کیا ہے, اللہ میاں آپ کو صحت و سلامتی دے. میں آپ کا ایک محفل دیکھ رہا تھا, آئی تھنک وہ ہندوستان کی ایک محفل تھی, تو لوگ کہتے ہیں نماز افضل یا حسین افضل. آپ نے اس موضوع کو بھی چھیڑا ہے, اور یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی تبلیغی سلسلے ہیں جو آپ اپنے طور پہ پورا کر رہے ہیں. بھائی یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم خود آپس میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. تو ہم نے بہت پہلے تو بہت زیادہ, چونکہ یہ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے, ذرا سا مطلب یہ سمجھ لیے پولیس رات پہ چلنا ہے. جی مارنے مرنے میں اتر جائیں گے اگر آپ تھوڑا ادھر رہ گئے ادھر چلے گئے. تو بہت حساب سے میں نے جب نہیں ہو سکا تو ہم نے کہا چلو بھائی پھر ہم ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت بڑا کمال ہے. اچھا نیا بھائی تھوڑی سی, کیونکہ یہ خوشی کے ایام ہیں, تھوڑے فیملی بیک گراؤنڈ بتائیں. نیا بھائی کتنے بہن بھائی تھے, کتنے بہن بھائی ماشاءاللہ سے ہیں, کیسے گزارا ہوا, گھر کی فائنینشلی پوزیشن شروع میں کیسی تھی,
آپ کے ماشاءاللہ سے آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، اتنا تو مجھے پتہ ہے. تو اب وہ سلسلہ ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں، اور کیا جو لائف آپ گزار رہے ہیں اس سے مطمئن ہے ایز اے شاعر؟ کیونکہ الحمدللہ ہمارے دور میں یہ ہوتا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا سا فائنینشلی طور پہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے، لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گے ایز اے شاعر، باقر بھائی ایز اے باپ، ایز اے بھائی، As a ایز اے شاعر، دوست، ایز اے شاعر؟ ایز اے شاعر تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا بھر کی تمنائیں ہوتی ہیں ایک شاعر کی، لیکن ایز اے مداح میں یہ کہوں گا کہ آپ تصور کریں جو بھی آپ کو ماننا ہو آپ، اگر مجھے ملا ہے واہ واہ واہ. بالکل، میں سمجھیے کہ میں نے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی، جی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں لیکچرر ہو گیا، جی جی. اور میں نے اچھا، یہ ایک بہت ہی انکشاف ہو رہا ہے کہ نایاب الدوری جو ہیں وہ پروفیسر اور لیکچرر رہ چکے ہیں، اور پھر ڈاکٹر جو ہے وہ پی ایچ ڈی لیول پہ آپ نے کیا ہے. تو میں معذرت چاہتا ہوں میں ڈاکٹر صاحب کا یہ تعارف نہیں کرایا، کیونکہ جب شاعر آتے ہیں نا تو اس وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے بات شروع کریں. تو ڈاکٹر نایاب الدوری سے اس وقت ہم آپ کی گفتگو کرا رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں. اکثر ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی اپنے ساتھ ڈاکٹر لگا لیتے ہیں. جی نایاب بھائی. تو پھر میں وہاں سے علی گڑھ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں بمبئی گیا، اور میں وہاں جاب کرنے لگا. آئے دن جو ہے وہ چونکہ ذہن ادھر مشاعروں کی طرف تھا، تو چھٹیاں ہوتی نہیں. ہر سیٹرڈے کو چلے جاتے تھے ایسے. اب اس میں نشہ تھا ہے. جی دنیا بھر کی پریشانیاں اور وہ بحث اور یہ وہ آتی رہیں. بہرحال ایک بار کیا ہوا کہ بہت زیادہ ہو گیا تو میں نے ریزائن کر دیا. اب سوچ لیجیے آپ کہ میں نے اتنی بڑا فیصلہ، اور اسی کے لیے ریزائن، اللہ اکبر، اور اتنی اچھی پوسٹ ریزائن کر دیا. اور آپ یقین مانیے کہ شاید اگر میں وہ کرتا رہتا تو مجھے پڑوسی بھی نہ جانتے. ایسے ہی. اور وہ جاب میں نے چھوڑی اور مولا کی نوکری کی تو آج ساری دنیا مجھے جانتی ہے. ایک بہت بڑا آپ کا حوالہ ہے اس دور کے کم سے شعراء کم میں. اتنا تو جانتے ہی ہیں ہمارے ناظرین اور مومنین کہ چھوٹا موٹا مولا کا. اچھا، جب شہر کا نام آتا ہے کسی شاعر کے نام کے ساتھ، تو شاعر کے ساتھ ساتھ شہر کو بھی فخر ہوتا ہے کہ نایاب ہلدوری، ہلدور کا رہنے والا. تو آپ کو شہر نے کیا دیا؟ آپ کے جو مقامی جو آپ کا آبائی گھر تھا، اس وہ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی نایاب ہلدوری ہمارے شہر سے ایک پیدا ہونے والا پھول تھا جو اب پوری دنیا کو خوشبو پھیلا رہا ہے. باقر بھائی، آج کل کے ماحول میں ہر شہر ایک جیسا ہے. وہ جب تک آپ کچھ کر کے دکھائیں گے نہیں، جب تک لوگ جیسے آپ کچھ بن گئے تو جن لوگ جو دور کے بھی رشتے دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے فلاں ہیں. جی ہمارے یہ نہیں بننے تو قریب والے بھی کتراتے ہیں. جی تو قریبی رشتے دار بھی نہیں، اگر نہیں کچھ ہے تو آپ کوئی مانتا نہیں. تو یہ دور ہر جگہ، یہ تو ہر جگہ ہے. یہ یہاں پہ بچوں کے بارے میں بتائیں، فیملی کیسی؟ بھابھی خوش ہیں؟ شاعروں سے اکثر جو بیویاں ہوتی ہیں نا وہ ناراض رہتی ہیں، خاص طور پہ غزل کے شاعروں سے تو وہی کہ یہ تم نے کس کی آنکھ پہ شعر کہہ دیا بھائی، یہ کس کے جو ہے وہ رخسار لبوں کی بات ہو رہی ہے. چاہے وہ بیوی کے لیے کہے گئے ہوں، لیکن ناراضگی ہوتی ہے کہ بھائی یہ کوئی اور لگ رہا ہے چکر، ہمارے تو ہونٹ ایسے ہیں، آپ تو اللہ جو ہے وہ آپ کی بھابھی بہت مولائی ہیں ماشاءاللہ. اور سمجھ لیجئے کہ 8 بار تو یہاں آ چکی ہیں. ارے واہ واہ. جی. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ پچھلے کئی برسوں سے وہ میرے ساتھ آ رہی ہیں. واہ واہ واہ. اور یہ تو میرا 29واں ماشاءاللہ. وہ ہے. ماشاءاللہ مولا کا کرم ہے، احسان ہے، بڑی کرم ہے. اور چونکہ وہ بھی مولائی ہیں
اور وہ کہتی رہتی ہیں ہم سے کہ کہیں بھی آپ جائیے کربلا جائیں گے تو ہم ساتھ ہوں گے. کربلا آپ ہائے جائیں گے ہائے. تو ہم ضرور جائیں گے. اچھا نائب بھائی، بچوں میں آئی یہ شاعرانہ الحمدللہ. مزاجی. یہ جو زمیندار کربلا ہے، ہاں یہ جشن جو ہے جی جی، یہ بڑا مرکزی جشن ہے، بین الحرمین کا ایک تھا، اور ماشاءاللہ ہر طرف. یہ میری بیٹی بھی بہت مولائی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ اللہ میں تو اس کی زندگی حیاتی دے اور بیٹی اور نصیب اچھے داماد ہوں. وہی کرواتے ہیں. جی جی جی. اچھا. الحمدللہ جی. اب واہ واہ واہ. تو ہماری 2 بیٹیاں ہیں اور 2 ماشاءاللہ. بیٹے ہیں. اللہ میں ان کو اور زندگی دے. ایک بیٹا جو ہے وہ میکینیکل انجینئر ہے، ماشاءاللہ. اور دوسرا والا جو ہے آئی ٹی انجینئر ہے، دبئی میں ہے. آپ نے گھر کی تربیت بھی رکھی ہے. الحمدللہ. آپ نے جتنی توجہ شاعری کو دی اتنی گھر کی بھی دی. یہ بہت بہت ضروری ہوتا ہے. نہیں بھائی، میں تو ختم کا لفظ استعمال نہیں کرتا. ایک قسط ختم کرتے ہیں اور ایک قسط دوبارہ کریں گے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے آپ بھی رات کا جشن جو تھا وہ تو اس کی تو کیفیت ابھی بھی خمار ہے. پھر آپ کو ٹریولنگ بھی کرنی ہے، آپ یہ واپس آپ جا رہے ہیں. اللہ میں آپ کو صحت و سلامتی دے، ہماری ملاقاتیں رہیں، آپ اور مزید ترقیاں کریں، کیونکہ اہل بیت تو دیتے رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی آخری حد ہوتی نہیں ہے. بے شک. آخری حد صرف اتنی ہے کہ بس روز محشر ہم سب اہل بیت کے قدموں میں بیٹھے ہوں، وہ ہماری جو ہے وہ اجر عظیم ہے کہ ہم اہل بیت کے جو ہے وہ چرنوں میں ہوں اور ان سے استفادہ کر رہے ہوں. یہاں پہ کوئی بات اپنی قوم کو کہنا چاہیں گے، کوئی ناراضگی یا کوئی خوشی کا اظہار یا کوئی ایسی میسج جو رہ گیا ہو؟ آپ اپنی شاعری میں تو کرتے ہیں، نثر میں. اب ہمیں جو کہنا ہے وہ ہم صرف اور صرف 4 مصرے بطور پیغام بسم اللہ. آپ کے اس چینل جی بسم اللہ. بسم اللہ. سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب کریے، آپ بچوں کی پرورش کیجیے، خوب پیسوں میں کھیلیے، خوب آرام و آسائش کی چیزیں یکجا کیجیے، لیکن 4 مصرے نایاب ہلوری کے ضرور یاد رکھیے واہ. کہ سونا سونا سا تمناؤں کا آنگن نہ لگے. واہ. سونا سونا سا تمناؤں کا آنگن نہ لگے. وہ بھی دنیا کی طرح عارضی مسکن نہ لگے. واہ 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 واہ. وہ بھی دنیا کی طرح عارضی مسکن نہ لگے. صرف ایک بار صحیح کرب و بلا آنا ضرور. واہ واہ واہ. صرف ایک بار صحیح کرب و بلا آنا ضرور، تاکہ جب خلد میں پہنچو تو نیا پن نہ لگے. ہاں. اب اس 4 مصروں کے بعد میں کیا کہہ سکتا ہوں اور بات کو کیوں نہ روکوں، کہ یہی ایک ہے کہ کبھی بھی آپ جہاں بھی ہوں ایک دفعہ کرب و بلا ضرور آئیں. اور میرا تو یہ زندگی کا ایکسپیرینس ہے، میں عرفے پہ، عاشور پہ، اربعین پہ مولا نے بہت دفعہ بلایا، لیکن جو جشن شعبان اور اس میں بہت بڑا ہاتھ نایاب ڈاکٹر نایاب ہلدوری بھائی کا بھی ہے کہ ان کا حکم تھا، حکم کی تعمیر کی. لیکن یہ زندگی کے وہ لمحے تھے جو میں نے 5-6-7 دنوں میں یہاں گزارے کہ میں اس کو کبھی زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا. اس میں بہت بڑا ہاتھ ڈاکٹر نایاب ہلدوری بھائی کا ہے کہ ان کے جشن زمیندار میں انہوں نے مجھ جیسے ایک ناچیز کو بھی حکم دیا اور میں حاضر ہوا، اور میرے لیے ایک تحریر میں نے اپنے دل پہ خود لکھ لی ہے کہ اب آئندہ زندگی رہی تو جشن شعبان ضرور کرنا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. ڈاکٹر نایاب ہلدوری میرے ساتھ تھے. آپ نے ان کی ایسی منقبتیں، ایسا کلام سنا کہ جو نہ صرف مذہبی میسیج تھے بلکہ سماجی میسیج بھی اس میں آپ کو ملے. اور باقاعدہ ایک شاعر اپنے آپ سے لڑتا ہے جب وہ کوئی بحث کر رہا ہوتا ہے اپنی شاعری میں، بھائی تو بھی نایاب نصیری ہو جا، اور قرآن، اہل بیت، امام حسین افضل ہیں، نماز افضل ہے. اس کا انہوں نے تبلیغی ایک پورا 4 مصروں میں پورا دیوان انہوں نے پیش کر دیا. اللہ میاں ان کو صحت و سلامتی دے. ڈاکٹر نایاب ہلدوری کی گفتگو آپ کو کیسی لگی؟ اپنا آؤٹ پٹ ضرور دیجیے گا. باقر زیدی کو اجازت دیجیے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کبھی بھی کسی وقت بھی جب آپ کا دل چاہے ایک بار کرب و بلا ضرور آئیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اور یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ آج میرے کیمرے پہ ایک پاکستان کے بہت معروف منقبت خاں جو میرے ساتھ نایاب ہلدوری سے ملنے آئے تھے، وہ اس وقت کیمرے کو آپریٹ کر رہے ہیں. ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ان کا نام ہے مسلم مہدی. اپنا خیال رکھیے گا. باقر زیدی کو اجازت. ڈاکٹر نایاب ہلدوری سے خداحافظی. اپنا خیال رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سلام یا امام سلام یا امام سلام یا امام سلام یا امام جاء الحق وزهق الباطل یا امام زمان